دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان جو کہ خود کو خدا مانتا تھا، لیکن اس کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائی۔ فرعون کی بیوی کا ایمان لانے کا سبب کیا تھا؟ جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو فرعون نے اس نیک عورت پر کون کون سے ظلم کیے؟ فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی؟ فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھی، جو کہ اس بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ حضرت آسیہ فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی دیکھ کر زبردستی نکاح کیا۔ حضرت آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہ تھے۔ فرعون کو حکومت و سلطنت، مال و دولت کی زیادتی اور نشے نے مغرور کر دیا۔ اس طرح فرعون نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور مصر کی زمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت اور ہدایت کا حکم دیں۔ اللہ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن وہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ چنانچہ جب فرعون حضرت موسیٰ کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ فرعون نے ایک خاص دن مقرر کیا جس دن مصر میں ایک بڑا میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ جب میلے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی میلے میں تشریف لے گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دی۔ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگی۔ ان سانپوں کو دیکھ کر تمام لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون اور جادوگر خوش ہونے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عصا خوفناک سانپ کی شکل میں نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔
ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی۔ فرعون نے غصے میں آ کر خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ اس وقت اس خادمہ نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خادمہ کی بات سن کر فرعون کو مزید غصہ آیا۔ فرعون نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ منظر فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی وہ ان خیالات میں مصروف تھی کہ فرعون آ گیا اور خادمہ پر کیے جانے والے ظلم اپنی بیوی کو بتانے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ کس چیز نے تمہیں اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ سن کر فرعون کو پھر سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تم بھی اس خادمہ کی طرح پاگل ہو گئی ہو۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوئی، میں تو اس اللہ پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ فرعون نے شروع میں بغیر کسی ظلم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ فرعون نے اپنی بیوی کے والدین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط تھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب فرعون کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا تو فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت آسیہ پر طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن ان تکالیف کے باوجود آپ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ ان تکالیف کے بعد فرعون نے ایمان سے انکار کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جس سے فرعون کا تکبر خاک میں مل گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ جس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا جا رہا تھا تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال تو کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی ہر کوشش کی۔ جب فرعون کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بڑا چٹان لے آؤ۔ اگر اس چٹان کو دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہی تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر اپنے ایمان سے پھر گئی تو یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جنت میں سفید موتیوں والا محل نظر آیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد فرعون کے خادموں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے جسم پر وہ چٹان گرا دی۔ وہ چٹان ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔
تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.